اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تھوڑا سا سسپینس سے شروع کیا ہے تو ہم انشاءاللہ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے۔ یہ کون انتہائی صاحب رائے، یعنی کہ خوب اچھی بہترین اوپینین دینے والی، سنجیدہ مطلب تھوڑی سی مطلب ایسی ہنسی مذاق مزاج سے دور، سنجیدہ باوقار اور معزز خاتون ہیں جو ہزاروں مردوں پر بھاری ہیں۔ یہ کون شیر دل صحابیاں ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے کسی مشرک کو قتل کیا؟ یہ کون دور اندیش خاتون ہیں جن کے ہاتھوں اس اولین شہ سوار کی نشو نما ہوئی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی تلوار کو بے نیام کیا؟ یہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ٹھیک ہے، صفیہ بنت عبد المطلب۔ عبد المطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کے والد۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کی بہن ہے صفیہ۔ دیٹ مینس کون ہو گئی؟ پھپھی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، تو سگی پھپھی ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، مجد و شرف نے ہر طرف سے ان کا احاطہ کر رکھا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ شرفاؤں میں بہت ایلیٹ لوگوں میں مانی جاتی تھی، کیونکہ عبد المطلب جو تھے وہ سارا سکایا رفادہ کا کام ان کے ہی گھر سے چلتا تھا۔ جو حاجی آتے تھے ان کو کھلانا پلانا، مہمان نوازی، ہاں متولی تھے، کعبے کے متولی بھی تھے۔ اور دوسری بات، جو ان کے بیٹوں ہی میں وہ چیز کیا ہو رہی تھی، مطلب آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ وہی کعبے کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو عبد المطلب کے ہاتھ میں بعد میں ان کے یہ کام آ گیا تھا۔ تو اب ان کی جب بیٹی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا خاندان تو شرفاؤں میں سے ہے، بڑے لوگوں میں سے ہے۔ ہر طرف سے ان کا احاطہ کر رکھا تھا شرف اور مجد نے۔ ان کے والد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم، یعنی دادا ان کے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کے والد ہیں، قریش کے لیڈر، اور اس کے ہر دل عزیز مراد مردوں میں سے عبد المطلب بن ہاشم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرا یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کم از کم مرہ تک آپ لوگ یاد رکھیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوری ان کی پروجینی وہ ہے نسب۔ عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ حالہ بنت وہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالہ تھی یہ ان کی کیا ہیں؟ والدہ ہیں، حالہ بنت وہب۔ اور ان کے پہلے شوہر تھے ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث بن حرب، جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ یعنی صفیہ جو ہیں ان کے پہلے شوہر کون ہیں؟ حارث، جو کہ ابو سفیان کے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو سفیان کے جو بھائی ہیں یہ ان کے پہلے شوہر تھے، اور دوسرے شوہر کون ہیں؟ جو چچا ہے نا آپ سے، سوری پھپھا ہے، پھپھا ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھا جو ہیں ان کے دوسرے شوہر ہیں۔ ان کے دوسرے شوہر تھے دور جاہلیت میں اصل میں اس بک میں بہت سارا مس کیا ہوا ہے، پرنٹنگ نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں خواتین کعبے کیا ورڈ ہوگا، خواتین کے سردار اور پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بھائی عوام بن خویلد اور ان کے بیٹے تھے حواری۔ اب دیکھیں، پہلے ہسبینڈ کون ہے؟ حارث بن حرب، جو کہ ابو سفیان کے بھائی ہے۔ دوسرے ان کے ہسبینڈ کون ہے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں ان کے جو بھائی ہیں ان کے یہ دوسرے ہسبینڈ ہے، اور ان کے ایک بیٹے تھے حواری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد شرف ایمان کے علاوہ مجد اور شرف کا اور کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے کہ جس کے حصول کی تمنا کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ ان کے شوہر عوام بن خویلد کی وفات کے بعد، عوام بن خویلد کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد کے بھائی، یاد رکھ لیں نام۔ حضرت خدیجہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ عوام، اور یہ عوام کون ہے؟ حضرت صفیہ کے دوسرے شوہر۔ گڈ۔
ان کے شوہر عوام بن خویلد یعنی حضرت خدیجہ کے جو بھائی ہیں، ان کی وفات کے وقت ان کے صاحبزادے زبیر، ہم پڑھتے ہیں نا زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام، تو ان کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت صفیہ کے بیٹے کون ہو گئے؟ زبیر. ٹھیک ہے، زبیر بن عوام اس باپ کے نام سے ان کا نام مشہور ہوا. ایک کمسن بچے تھے. باپ کے انتقال کے بعد زبیر کی پرورش اور نگہداشت کی ساری ہی ذمہ داری ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر آن پڑی، اور انہوں نے ان کی تعلیم اور تربیت میں ان خطوط کو اپنے سامنے رکھا جن پر آگے چل کر ان کے اندر سخت گوشی، جفا کشی، شہ زوری، شہ سواری کی صلاحیتوں کا ارتقا ہوا. چنانچہ دوسرے 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 بچوں نہ کھیلوں کی بجائے وہ ان کو تیر اندازی اور کمانوں کی حرمت کا کھیل کھلایا کرتی تھی. اب یعنی کہ دوسرے بچے کھیل کھیلتے تھے اور یہ ان کو تیر اندازیاں سکھاتی تھی، جنگ میں لڑنا سکھاتی تھی، یعنی ایک غازی بنا رہی تھی کہ وہ بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ جنگجو بنیں گے. تو یعنی ان کے والد مر چکے ہیں زبیر کے، اور ساری ذمہ داری کس پر آ چکی ہے؟ حضرت صفیہ پر. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مر چکے ہیں اور ساری ذمہ داری کس پر آ گئی؟ حضرت آمنہ پر. ویسے ان کے ہسبینڈ مر گئے اور ماں پر ذمہ داری، وہاں پر باپ مر گئے اور ماں پر ذمہ داری آئی تھی. دونوں جگہ سیم نا، دونوں جگہ والد مر گئے. اور اکثر بچوں کا ایسے ہی معاملہ ہوا ہے وہاں پر کہ ان کے والد مر جایا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں سفر بہت طویل ہوا کرتے تھے، اور سفر کو کہا جاتا ہے نا سفر از سفرنگ. یہ سفر جو ہوتا ہے نا، جو ٹریولنگ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب میں سے ایک عذاب ہے کہ اس کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب لوگوں کی جانے جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے جیسے سفر نہیں ہوتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی فلائٹ میں یہاں سے وہاں ہو گئے، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ جو توشہ لے کر نکلتے تھے، جو بھی کھانا پینا، وہ اگر سفر میں ختم ہو جایا کرتا تھا، اور اگر راستے میں بھیڑیے ہیں اور جنگلی جانور ہیں، ساتھ میں ایسے بھی قافلے ہوتے تھے جو آتے تھے، لوٹتے تھے، قتل کر کے چلے جاتے تھے. تو سفر بہت آسان نہیں ہوا کرتا تھا. لمبے لمبے سفر، گرمیوں کی شدت، اور پھر اس کے بعد پیدل چلنا، کیونکہ وہ اونٹ کے ساتھ بھی کتنی دیر تک اس پر سوار رہا جائے. تو لوگ اونٹ پر چلتے، پیدل چلتے، اس طریقے سے بہت سارے سفروں میں ہی لوگ کیا کر جاتے تھے؟ انتقال کر جاتے تھے. حضرت عبداللہ کیسے انتقال کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد؟ وہ شام کے سفر پر ہی نکلے تھے نا تجارت کے لیے، اور وہیں پر انتقال کر گئے تھے یثرب کی طرف آ کر. تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں، تو ان کو بھی کیا سکھائی؟ شہ سواری سکھائی، گھڑ سواری سکھائی، اور پھر تیر اندازی سکھائی. مطلب دوسرے بچوں سے ہٹ کر تھوڑا سا پالا. وہ ان کی تربیت کے معاملے میں اپنا رویہ نہایت سخت رکھتی تھی، یعنی بہت زیادہ سختی کرتی تھی ان کے اوپر، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی کو راہ دینے کی روادار نہ تھی. وہ برابر ان کو خوفناک اور پرخطر جگہوں میں داخل کرتی، اور جب ان کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا جھجک محسوس کرتی تو بڑی سخت مار مارتی تھی. مطلب وہ ویسی ماں نہیں تھی کہ لاڑ پیار سے پالے، بہت زیادہ سختی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو پالا. اور وہ نتیجہ دیکھے نا کیسا نکلا تھا، بعد میں وہ صحابی بنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو والدہ کی مار بھی جو ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں خیر بن کر نکلتی ہے. تو وہ کیا کرتی تھی؟ ان کو مارتی تھی اگر وہ کسی جگہ پر، کسی مقام پر تیر اندازی میں کمی کر رہے ہیں، وہ پراپرلی کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو بہت پیٹا کرتی تھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ زبیر کے ایک چچا نے اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے، بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اس بات پر، حضرت صفیہ سے کہا کہ بچوں کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ نہیں مارا جاتا. تم تو بچے کو اس طرح مارتی ہو جس سے ماں کی ممتا اور پیار کی بجائے غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس احتجاج کو رد کرتے ہوئے کہا، یعنی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہ جو ان کے جو ریلیٹیو میں کون ہے؟ چچا. چچا نے کہا کہ تم بچے کو کیوں مارتے ہو؟ ایسے نہیں مارنا چاہیے. تو کیا جواب دیتی ہیں؟ جس نے کہا کہ میں اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتی ہوں، اس نے غلط کہا. میں تو اس کو صرف اس لیے مارتی ہوں کہ یہ چالاک اور ہوشیار بن جائے اور شکر کو شکست دے کر لشکر کو شکست دے کر غنیمت کے ساتھ واپس آئے. اب یہ جو ہے نا، انہوں نے پورا جملہ جو تھا عربی میں کہا تھا، جو کہ لکھا ہوا ہے یہاں پر.
اس کا ہم ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ میں اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہی ہوں. تم جو سمجھ رہے ہو کہ ممتا کی تمہیں کمی لگ رہی ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ یہ جیسا معاشرہ ہے نا، ان کو پتہ ہے نا کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ پیار اور دلار سے چل جائے گا. وہ کیسا ہے، لوگ لوٹ کھسوٹ کے کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تو ویسی وہ ٹرین کرنا چاہ رہی تھی اپنے بچوں کو، اور چاہتی تھی کہ جب یہ جنگوں میں شامل ہوں تو غنیمت لے کر واپس لوٹا کریں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق و ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، اب یعنی ابو زبیر، حضرت زبیر جو ہیں، جب بچپن میں بہت چھوٹے تھے، جب ان کے والد کا انتقال ہوا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، یعنی نبوت مل گئی 40 سال کی عمر میں. ان کو لوگوں کے بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا گیا، اور ان کو اپنے اعزا و اقارب سے اپنی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے سارے مردوں، عورتوں، بڑوں اور چھوٹوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، ٹھیک ہے، نبی بچپن سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار جو ظہور ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ ایک اراؤنڈ 40 سال کی عمر میں، جب پوری شعور کی عمر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی بنے 40 سال کی عمر میں، تو اللہ نے حکم دیا کہ گھر سے شروعات کریں، یعنی تبلیغ کی شروعات اپنے گھر سے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو اکٹھا کر لیا، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، سب کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے آل عبد المطلب، میں خدائے تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. یعنی دنیا میں جتنی خیر خواہی کر لوں، لیکن وہاں پر مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی دعوت دی. تو کچھ لوگوں نے اس نور خداوندی کو قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرنے والے اہل ایمانوں کے پہلے گروہ میں شامل تھیں، اور اس وقت انہوں نے مجد اور شرف کو ہر طرف سے سمیٹ لیا. ان کو نسبی شرافت کے ساتھ اسلام کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا. یعنی دو عزتیں مل گئی نا. ایک تو مکہ والے جو عزت دیتے ہیں کیونکہ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے دیکھ بھال کرنے والے، ایک اسلام کا شرف مل گیا. تو دو کیا ہو گئی؟ عزتیں جمع ہو گئی، مکہ والوں کی بھی عزت اور اللہ والوں کی بھی عزت، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلی ہی جو وہ تھے نا گروہ جس میں ایمان لانے والے تھے، تو فرسٹ گو میں یہ ایمان لے آئے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے نوجوان ساجزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکحت نکھت و نور کے اس قافلے میں شریک ہو گئے، اور ان تمام شدائد مصائب کا سامنا کیا جو کفار قریش کے ہاتھوں السابقون الاولون کو برداشت کرنے پڑے تھے. سابقون الاولون یعنی جو فرسٹ آ گئے اسلام قبول کرنے میں، جنہوں نے سبقت لے لی اور وہ کمپیٹ کر کے آگے بڑھ گئے دوسرے لوگوں سے. تو کون؟ جب والدہ اسلام قبول کر لیں گی تو ڈیفینیٹلی بچہ تو کرے گا ہی، اور بچہ ابھی کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہی ہے. تو دونوں ہی اسلام سے مطلب اسلام کا اظہار کر دیا، اور ہر مصیبت جو لوگ پہنچا رہے تھے کافر، اس کو سہنے کے لیے بھی تیار تھے. مطلب ایمان پختہ تھا، ڈگمگانے والا کمزور ایمان نہ تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی، تو دود و مان ہاشم کے اس معزز خاتون نے مکہ کی اپنی تمام خوبصورت یادوں اور خاندانی اور مورثی شرافتوں اور قابل فخر یادگاروں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور خدا اور رسول کے لیے ہجرت کی نیت سے صرف اپنے دین کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئی. یعنی اتنی عزت باعزت خاتون تھی، وہ چاہتی تو یہ سوچتی کہ میں کیوں جاؤں وہاں پہ، مجھے کون سی عزت ملنے والی ہے یہاں سے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر چیز چھوڑ کر جانا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور یہ جو عزتیں ہیں اور یہ جو شرف ملا ہوا ہے سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا پڑے گا. تو انہوں نے خالی ہاتھ جانے کو ترجیح دی کہ میں اللہ کے دین کی خاطر خالی ہاتھ نکلوں گی. اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 60 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاد کے مختلف میدانوں میں ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے جن کا ذکر اسلامی تاریخ ہمیشہ حیرت کے ساتھ کرتی رہے گی، اور ان کی تعریف میں ہمارے مورخین برابر
رطب اللسان رہیں گے. ہمارے لیے یہاں ان میں سے صرف 2 کارناموں کا ذکر کافی ہے. ان میں سے پہلے کا تعلق غزوہ احد اور دوسرے کا تعلق غزوہ خندق سے ہے. یعنی 2 کارنامے ان کے بتائے گئے ہیں. یعنی ان کی پوری زندگی جو تھی اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی تھی، اور ہر میدان جنگ میں وہ پیش وہ عورت جو اپنے اولاد کو اسی چیز کی ٹریننگ دے رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو خود بھی اس چیز میں کیا ہوگی، بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. غزوہ احد کون سی جنگ ہے، کب ہوئی تھی؟ ہاں، کون سی؟ 3rd ہجری میں. ٹھیک ہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، اور 3 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال بدر ہو رہی ہے، اور ہجرت کے تیسرے سال احد ہو رہی ہے. غزوہ احد کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان خواتین کی ایک ٹولی میں شامل ہو کر مجاہدین کے لشکر کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلی، یعنی خود بھی اس میں شامل ہوئی. اس موقع پر وہ پیاسوں کو پانی پلانے کے علاوہ تیروں کی درستگی اور کمانوں کی اصلاح و مرمت کی خدمت انجام دے رہی تھی. اس کے علاوہ ان کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام جنگی کارروائیوں کا بچش میں خود مشاہدہ کر سکیں، اور اس میں تعجب کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ خود ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور بیٹے حضرت زبیر بن عوام حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے. یعنی وہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹی کیونکہ ان کے گھر کے مرد جو تھے جنگ میں شامل تھے. یعنی سوچے نا، عمر دیکھیں کتنی ہے، 80 سال کی عمر ہے. 60 پڑھا ہم نے، 60 پڑھا تھا، ہاں 60، آئی ایم سو سوری. تو 60 سال کی عمر یعنی کہ کیا ہو گئی، بڑھاپے کی عمر میں انٹر کر چکی ہیں، ہے نا. تو اس عمر میں بھی وہ کیا کر رہی ہیں، اپنے گھر والوں کا ساتھ دے رہی ہیں. تیر جیسے کہ کیا ہوتا ہے، لگتا ہے، پھر اس کے بعد جو کمانیں خراب ہو جاتی ہیں اس کو فٹافٹ درست کر کے پھر ان کو پہنچاتی رہتی تھی، پانی پلانے کا کام کر رہی تھی، اور جو بھی کاروائیاں ہو رہی تھی اس کے اندر پیش رہا کرتی تھی کہ جو بھی ڈسکشن چل رہا ہے میں بھی اس میں حصہ لوں. یعنی ایک بوڑھی عورت ہے نا، تو وہ تجربے سے کچھ نہ کچھ بیان کرے گی، اور کیونکہ جنگجوؤں کے خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہیں تو پھر انہوں نے اپنا بھی اس میں حصہ ڈسکشن میں بھی ڈالا. اور ان کے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ، کون ہے حضرت حمزہ؟ حضرت صفیہ کے سگے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت صفیہ، یہ تینوں بھائی بہن ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ، اور پھر خود اپنے بیٹے بھی ان کے شامل ہیں. تو ماں تو اگر نہیں بھی دوسروں کے خاطر جائے گی تو بیٹے کے لیے تو جائے گی جنگ میں. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر اور ہر چیز سے پہلے اس معرکے سے اس اسلام کا مستقبل وابستہ تھا جس کو انہوں نے رضا و رغبت قبول کیا تھا. یعنی یہ تو تھی الگ بات ہے کہ رشتہ داریاں نبھا رہی تھی، دوسری بات یہ کہ اسلام کی خاطر وہ کھڑی ہوئی تھی. کیونکہ ایک مرتبہ جو پورے ایمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی جان گنوانا اسلام کے گنوانے سے زیادہ ترجیح دیتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قلیل تعداد کے علاوہ سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر منتشر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں کہا تھا یہ ایک ٹیلا ہے، اس ٹیلے پہ اراؤنڈ 50 صحابہ کو اکرام کو کھڑا کر دیا تھا، اور کہا تھا اس ٹیلے پہ سے مت اترنا، چاہے تم دیکھو کہ لوگ ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اللہ یہ کہ میں ہی تم کو بول دوں، جب تک ہماری طرف سے کوئی کمانڈمنٹ نہیں آئے تب تک تم اس ٹیلے پہ سے نہیں اترو گے. اب وہ جو پہاڑی تھی، ایسا ہوا کہ جو صحابہ اکرام تھے وہ جنگ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ لگنے لگا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا ہے، جیتنے لگے. تو مسلمانوں نے سوچا جب ہم جیتنے لگے تو ہم کیوں اب آگے جنگ کو بڑھائیں، ہم کیا کرتے ہیں، مال غنیمت کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اب جب انہوں نے مال غنیمت کلیکٹ کرنا شروع کیا، جو بوٹی تھی، تو نیچے والوں نے کلیکٹ کرنا شروع کیا تو اوپر والے کیا سمجھے، جیت گئے جنگ، تو اترنا شروع کر دیا. صرف آئی تھنک 6-7 صحابہ جو تھے اوپر رہ گئے تھے. اب وہ پیچھے سے چلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مت اترو مت اترو مت اترو. وہ کہہ رہے ہیں اب وہ جب کہا تھا جب ہم ہار جائیں، لیکن اب تو ہم جیت گئے نا، تو اب کیا ضرورت ہے رکنے کی. تو وہ اتر گئے. اتنے میں خالد بن ولید ہے نا، سیف اللہ، وہ پیچھے سے، اب تک اسلام نہیں قبول کیا خالد بن ولید نے، ابھی وہ کفر پر ہی ہے، پیچھے سے آ کر انہوں نے کیا کیا، محاسبہ کیا، مطلب گھراؤ کر دیا. اور یہاں سے مسلمان پیچھے کافر، بیچ میں مسلمان، ادھر سے خالد بن ولید کا لشکر، دونوں مل کر وہ سینڈوچ بن گئے مسلمان.
اور انہوں نے خوب خون بہایا اور 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر وہ چلی تلوار چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گال ہیں ان پر بھی نشان پڑا اور کافی خون بہ گیا تھا بہت زیادہ. اور ایک خبر یہ بھی اڑ گئی تھی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وفات پا چکے ہیں. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ سارے لوگ جو تھے تنہا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگنے لگے کیونکہ یہ خبر اڑ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اور قریب تھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر آپ کی زندگی کی شمع کو گل کر دیتے. تو انہوں نے اپنا مشکیزہ زمین پر پھینک دیا. پانی پلا رہی تھی نا تو وہ تھا ہاتھ میں مشکیزہ اس کو پھینکا اور اس اور اس پھرتیلی شیرنی کے طرح جھپٹ پڑی جس کے بچوں پر حملہ کر دیا گیا. یعنی کہ کسی جانور کے بچے پر حملہ کر دیا جاتا ہے کس طرح سے وہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے وہ ان پر جھپٹ پڑی. انہوں نے ایک بھاگتے ہوئے مسلمان کے ہاتھ سے اس کا نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی نیزے سے حملہ کرتی اور گرج کر یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی. اب سنیں, تمہارا برا ہو, کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کر جا رہے ہو. یعنی خود میدان جنگ میں تلوار چھین کر, سوچیں وہ کتنی جانباز ہوں گی. ایک مرد کے ہاتھ سے تلوار چھیننا, جنگ میں کتنی سختی سے تلواریں پکڑے ہوتے ہیں لوگ, وہ تلوار اتنی ہیوی اور وہ مرد کے ہاتھ سے چھین کر وہ دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اور چیختی بھی جا رہی ہیں کہ تم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو, تمہارا برا ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بڑھتے دیکھا تو آپ کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی نگاہیں اپنے بھائی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر نہ پڑ جائے, جب تک ان کو شہید ہو چکے تھے. اور شہید بھی ایسے ویسے نہیں ہوئے تھے, ان کا مسئلہ کر دیا گیا, پورا میوٹیلیشن ہوا تھا, ناک کان آنکھ سب کاٹ کے الگ الگ کر کے, اور ہند نے وہ جو کلیجہ تھا وہ چیر کر اور پھر اس کو نکال کر چبایا تھا. اس نے کہا تھا کہ میرے باپ کو مارا ہے, میں اس کا بدلہ ایسے لوں گی. بعد میں وہ شرف اسلام ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان لوگوں کو دیکھتے تھے حضرت حمزہ یاد آ جاتے تھے. حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کلوز تھے اور اتنے ہم عمر تھے, اراؤنڈ 1-2 سال کا ہی گیپ تھا. دوست بھی تھے, شیرخوار بھائی بھی تھے, چچا بھی تھے, 3 رشتے تھے. تو اتنی زیادہ ان دونوں میں اٹیچمنٹ تھی, حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے پاس جو رشتہ لے کے گئے ہیں وہ بھی حضرت حمزہ لے کر گئے. حضرت حمزہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل ہے نا, تو وہ ڈن کرنے کے لیے حضرت حمزہ کو بھیجا, عبد المطلب کو انہوں نے نہیں بھیجا, حضرت حمزہ کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ وہ ریلیٹو ہے نا حضرت خدیجہ کے, ان کے جو بھائی ہیں ایسے یہ سب ریلیٹڈ ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چاہتے تھے کہ حضرت صفیہ اپنے بھائی کو نہ دیکھ لیں, بیکاز ان دونوں کے اندر بلا کی محبت تھی. وہ دونوں, ایسا ہوتا ہے نا کہ جو پیٹ کے بچے ہوتے ہیں اور جو قریب کے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں, تو دونوں میں بھائی بہنوں میں بہت زیادہ محبت تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ اب ان کی لاش کو نہ دیکھ لیں. حضرت ان کی نگاہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر نہ پڑ جائے جو زمین پر پڑی ہوئی تھی, اور مشرکین نے مسلح کر کے اس کی شکل بری طرح بگاڑ دی تھی. اس لیے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, زبیر اپنی ماں کو روکو, ان کو ادھر نہ آنے دو. تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو روکتے ہوئے کہا, امی پیچھے ہٹیے, ادھر نہ آئیے. مگر انہوں نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا, ارے وہ جب بچپن سے ہی نہیں سنتی آ رہی ہے ان کی تو اب کہاں سے سن لیتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹے کو بھیجا, تو انہوں نے کہا پرے ہٹ. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں. تو وہ کہتی ہے مگر کیوں؟ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ میرے بھائی کا لاش کا مسئلہ ہو چکا ہے, لیکن یہ تو خدا کی راہ میں ہوا ہے نا. انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی, لیکن ان کو پتا چل چکا تھا کہ میرا بھائی جو ہے ان کا مسئلہ ہو چکا ہے, اور وہ ان کے راستے سے ہٹ گئے. جنگ کے خاتمے پر جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال لیا گیا ہے, کان اور ناک کاٹ لیے گئے ہیں, اور چہرہ مسک کر دیا گیا ہے, تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا, یہ سب اللہ کی راہ میں ہے, میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں. خدا کی قسم میں صبر کروں گی اور اسی سے اجر کی امید رکھوں گی. یعنی وہ اس بات پر صبر کر گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں, تو میں کیا کر جاؤں گی, صبر کر جاؤں گی. یہ تھا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کا
وہ رول جو انہوں نے غزوہ احد میں ادا کیا اور جو کردار انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر پیش کیا تھا، اس کی داستان بھی نہایت جرات آویز ہے اور حیرت انگیز ہے، جس کا تانا بانا ذہانت اور ہوش مندی اور شجاعت اور دور اندیشی سے مل کر تیار کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی شجاعت، اتنا زبردست، یعنی ڈرتی نہیں تھی وہ کسی سے کہ میں جنگ کے میدان میں بھی کھڑی ہوں تو مجھے کوئی قتل کر جائے گا، یہ مطلب جان دے دوں گی اسلام کی خاطر. ڈر نہیں تھا بالکل بھی، اور شجاعت کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتی تھی. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس اندیشے سے کہ کہیں کوئی غدار ان کے محافظوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر غداری پر آمادہ نہ ہو جائے، عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ قلعے میں رکھ دیتے تھے. چنانچہ حسب معمول غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ عذاب، جنگ عذاب. خندق اور عذاب دونوں ایک ہی جنگ ہے. خندق یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بڑی ایک خندق کھودی گئی تھی. ہاں ہاں، ایک جو ٹرینچ تھی، خندق جو تھی کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے ایڈوائس پر، مطلب ان کے اوپینین پر ایک خندق کھودی گئی تھی تاکہ لوگ جو ہوں ڈائریکٹ نہیں آ جائیں بلکہ یوں کر کے خندق سے پار ہو کر آئیں تو ایک ساتھ نہیں آئیں گے. دیکھیں سیدھی زمین ہے تو ایک ساتھ پورا ریلا آ سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، سلمان فارسی نے کہا کہ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر آپ لوگ قبول کرنا چاہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ چاروں طرف سے ہم گھیر لیے گئے ہیں، صرف اس طرف ہمیں، باقی چاروں طرف دشمن ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے خندق کھود دیتے ہیں، اور خندق سے جب وہ پار ہو کر آئیں گے تو یوں ڈھلان سے اوپر آئیں گے تو ایک ایک کر کے پورا مطلب وہ آئے گا، لشکر پورا ایک ساتھ نہیں آئے گا تو ہمیں مارنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی. ایک ساتھ آ گئے تو ہمارے پاس اتنے وہ جو ہتھیار ہے پورے نہیں پڑ پائیں گے. تو یہ ان کی ایڈوائس جو تھی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھتے تھے نا کہ یہ مصلحتاً بات ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں نہیں کہتے تھے کہ میں لیڈر ہوں اور میری بات چلے گی، تم کیا ایڈوائس دے رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے. یعنی اتنی جنگ کے اتنی بڑی تدبیر انہوں نے قبول کی اور سارے صحابہ کرام نے پھر خندق کو دی تھی. یہاں پر فرمایا چنانچہ حزم معمول غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، اپنی پھوپھی اور کچھ دوسری خواتین کو ان کی حفاظت کے پیش نظر حضرت حسان بن ثابت. حسان بن ثابت کون ہے؟ وہ صحابی ہیں جو ہاں پوئٹ تھے، وہ لکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجوم کیا کرتے تھے. جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری پوئٹریز لکھتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھا کرتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت کے گھر میں عورتوں کو ٹھہرا دیا. ان کے قلعے میں جو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ان کو ملا تھا اور مدینے کے قلعوں میں سب سے زیادہ محفوظ اور دشمن کے پہنچ سے بہت دور تھا، اس میں ساری عورتوں کو بھیج دیا. اس اسنا میں کہ مسلمان قریش اور اس کے حلیف قبائل کے مقابلے میں خندق کے اطراف پہرا دینے اور دشمنی کے ساتھ جنگی مصروفیات کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی حفاظت سے غافل ہو گئے تھے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے رات کے پچھلے پہر کی تاریکی میں ایک انسانی وجود کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اس کی طرف اپنے کان لگائے اور اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی یہودی ہے جو قلعے کی طرف آ رہا ہے. یعنی جنگ کی اتنی زیادہ اس میں ہو گئے تھے لوگ اس میں پلاننگز میں کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ ہم نے عورتوں کا بھی حصار کر کے رکھنا ہے. اب اسی چکر میں کیا ہوا کہ یہودی ان کی طرف اس قلعے کی طرف بڑھنے لگا اور حضرت صفیہ نے اس کی جو باتیں تھی اس کو کان لگا کر سن لیا. انہوں نے بھاپ لیا کہ یہ یہودی ہے. وہ قلعے کے حالات معلوم کرنے اور اس کے اندر موجود لوگوں کی ٹو لینے کے لیے اس کے گرد چکر لگانے لگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً سمجھ گئیں کہ یہ اپنی قوم کا جاسوس ہے اور یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں یا ان کی حفاظت کے لیے کچھ مرد بھی موجود ہیں. اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں کہا بنو قریظہ کے یہودی یقیناً اس عہد کو توڑ کر جو ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا مسلمانوں کے خلاف قریش اور ان کے حلیفوں کی مدد پر آمادہ ہو چکے ہیں. بنو قریظہ جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمیں مدینہ میں رہنے دو اور نہ ہم کسی اور کا ساتھ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے عہد کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ لکھوا لیا تھا. لیکن جب سارے کفار جمع ہو گئے
مکہ کے کفار، دوسرے خیبر کے یہودی سب آ گئے، سارے لوگ آ گئے، اور ان لوگوں کو جا کے کافروں نے کیا کہا، کافروں نے ان بنو قریظہ والوں سے کہا تھا ابھی موقع ہے، اگر آج تم نے ساتھ نہیں دیا تو کبھی بھی ہم ان کی طاقت کو ختم نہیں کر پائیں گے، ابھی تم ہمارا ساتھ دے دو، ہم اچھی خاصی تعداد میں لوگ ہیں اور ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور پھر تمہیں کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ایگریمنٹ بنانے کی، جی چاہے آرام سے رہنا، جتنا چاہے رہنا۔ تو وہ بھی باتوں میں آ گئے اور ان سے کیا کیا، ان کے ساتھ مل گئے۔ اب وہی یہودی جب آیا تو یہ سمجھ گئے کہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہمارے اور ان غداروں کے درمیان ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ہماری مدافعت کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان دشمن کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ اللہ کا دشمن ہماری صحیح صورت حال اپنی قوم کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور بچوں کو غلام بنا لیں گے، یعنی اگر ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی مرد نہیں ہے تو کیا کرے گا، عورتوں کو قیدی کر کے غلام بنا کر قتل کر کے، یا جو بھی ان کی تدبیر ہے وہ کریں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے بلیک میل کریں گے، ہے نا، کہ سرینڈر کر دو یا یہ کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو دے دو، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مطالبہ کریں گے۔ تو حضرت صفیہ نے کیا کیا، یہودی مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور بچوں کو غلام بنا لیں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی، یعنی عورتوں کے اور بچوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ وہ لوگ کریں گے۔ اس وقت انہوں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے سر پر لپیٹا، اب مردانہ بھیس لے کر جائیں گے ڈسگائز میں، کپڑوں کو کمرے کے کمر سے کس کر باندھا، کندھے پر خیمے کا ایک ستون رکھا اور قلعے کے دروازے کی طرف اتر گئیں، پھر نہایت آہستگی اور پوری احتیاط کے ساتھ اسے کھولا اور ہوشیاری کے ساتھ دروازے کے شگاف سے اس کا انتظار کرنے لگی، یعنی قریب آئے گا اور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ جب وہ ایسی پوزیشن میں آ گیا جہاں ان کے لیے اس پر قابو پا لینے کا پختہ یقین ہو گیا تو انہوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے سر پر ستون سے ایک بھرپور وار کر کے، ستون سمجھ رہے ہیں، پلر اکھاڑ کر لے گئی ہیں اور ستون اس یہودی کے سر پر مارا ہے، اور ہوشیاری کے ساتھ اس کے سر پر حملہ کر دیا اور اس کے سر پر ستون سے ایک بھرپور وار کر کے اسے زمین بوس کر دیا، اب سر پہ لگے گا تو گر گیا وہ زمین پر، پھر یک کے بعد دیگرے مسلسل کئی ضربے لگا دیے، ایک کے بعد سر پر مارتے رہے، اسے ٹھنڈا کر دیا، پھر خنجر نکال کر اس کے سر کو تن سے جدا بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی شجاعت ہے نا، کتنی جاباز عورت ہے یہ، اور اس کو بلندی سے نیچے بھی پھینک دیا، مطلب ہر طریقے، زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہر ممکن حربہ لگا دیا، جو قلعے کے دامن میں لڑکتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا کر گر گیا، پیچھے کے یہ اونچائی کے مقام پر تھے اور پیچھے ان کا یہودیوں کا قبیلہ تھا جو نیچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا، ہم جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کو ان کے محافظوں کے بغیر چھوڑ ہی نہیں سکتے، یعنی ہاں وہ سمجھے مرد بہت سارے گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں اور عورتیں جو ہے حفاظت میں، بچے حفاظت میں، پھر وہ واپس لوٹ گئے، سارے جو یہودی نیچے کھڑے تھے انتظار میں واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے راضی ہوں، انہوں نے مسلمان عورتوں کے لیے انوکھی مثالیں قائم کی ہیں، انہوں نے اکلوتے بیٹے کی بہترین تربیت کی، اپنے حقیقی بھائی کی موت کا صدمہ بڑی خندہ پیشانی اور صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کیا، اور شدائد و آلام نے بارہا ان کی آزمائش کی، مگر ہر بار انہیں ایک دور اندیش، عقل مند اور بہادر عورت پایا، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہیں پر کیا کرنے لگے، نوحے کرنے بیٹھ جائیں، سر پیٹنے بیٹھ جائیں، بلکہ آگے کی بات سوچتی تھی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے آگے کیا سولوشن نکل سکتا ہے، اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو اس سے ہم اور کیا، مطلب ہر سچویشن کو فورس ہی کرتی تھی اور دور اندیشی سے معاملے کو حل کیا کرتی تھی، عقل مند اور بہت بہت بہادر عورت تھی۔ پھر تاریخ نے اپنے بہترین صفحات میں ان کے متعلق لکھا ہے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے ایک مشرک کو قتل کیا۔ کون وہ مشرک؟ کون ہے وہ مشرک؟ کون تھا وہ؟ یا وہ جو یہودی کو قتل کیا، ہاں، تو یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے مرد کو، عورت ہو کر مرد کو قتل کیا، ٹھیک ہے، تو یہ تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ تو تھوڑی تھوڑی صفت ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا، تاکہ
ہم تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو کیا کر سکے، اپنی سیرتوں میں شامل کر سکے. ناؤ ٹیل می، آپ لوگوں نے کیا سیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے؟ ڈیرنگ باز، مضبوط دل کی تھی. مضبوط دل ایکچولی میں بہت مضبوط دل تھا. یعنی اولاد کو تربیت کے لیے مارنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر جنگوں میں شریک ہونا. ہاں، آدمی ہے کہ نہیں ہے، بالکل. ہاں بالکل، ہم کتنا پینک ہو جاتے ہیں نا کوئی بھی سچویشن میں. ہاں وہاں پر ان کے بھائی، ہاں وہ ذرا سا ہمارا پیر کٹا اور انہوں نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. لیکن ہم کیا ہو جاتے ہیں، ایک دم ڈر جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر حضرت صفیہ وہ جانتی ہے کہ میرا بھائی، ظاہر بھی نہیں ہونے دے رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں اس بات کو کہ میرا بھائی مسئلہ ہو چکا ہے، میرے بھائی کا کی شہادت ہو چکی ہے، اور گھسی جا رہی ہیں قطاروں کے اندر، کافروں کے اوپر تلواریں چلاتی ہوں. کتنی جابازی کی بات ہے نا. عورت کو تو کوئی بھی یوں قابو میں لے سکتا ہے، اس وقت تو کوئی بھیس بدلی بھی نہیں تھی. وہ عمر 60 سال کی عمر ہے، اور اس کے اندر یہ، یہاں تو ہم لوگ کیا عمر کا ہی رونا رو لیتے ہیں نا کہ ہم عمر والے، ہم عمر ہو گئے. ارے یہ تو 60 سال کی عمر ہے، لوگ 40 سال سے ہی رونا شروع کر دیتے. اب تو بڑھاپا آ گیا، اب کیا ہوگا ہم سے، اب کیا ہو گیا، اب کیا کریں گے ہم. تو یعنی اتنی ان کے اندر شجاعت تھی. اللہ اکبر. اور کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ہاں، اللہ کی محبت کا انہوں نے مطلب ثبوت دیا ہے کہ اللہ سے ایسے محبت کی جاتی ہے. پھر اس میں جان کی پرواہ نہیں کی جاتی. پھر اپنی نو کمپرومائز، بالکل. جب بات اسلام کی آ جائے تو ہم نے پھر ہتھیار ڈال دینا ہے اپنے، اور پھر اللہ کی راہ میں نکل جانا ہے. اور یقین کریں، جب جب اسلام کو ہم سر بلند کرنے کی کوشش کریں گے، اسلام تو ہو گئی، آپ سر بلند پہلے ہو جائیں، آپ کو اللہ عزتیں پہلے دے دے گا. یعنی اسلام کا نام جس نے بھی بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اس کا نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے. حضرت صفیہ عورت کا نام، یہ ہم جس کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں نا، یہ کتاب مردوں کی تفاسیر کے بارے میں، اور اس میں ایک عورت کا ذکر ہے. کہا نا سب سے پہلی لائن جو مردوں پر بھاری ہو گئی، تو اسی لیے انہوں نے مردوں کے ساتھ رکھا ہے، کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ مل کر لڑی ہیں. تو انہوں نے ایک عورت کا یہاں پر ذکر کیا اس کتاب کے اندر. صحابہ کرام کی زندگیاں، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر صرف یہ عورت جو ہے ان کا ذکر ہوا ہے. ہاں، وی کین بی پاورفل، یعنی ہم جو ہماری جو کمزوریاں ہیں نا، ہم ان کو پرے رکھیں. ہم سمجھیں کہ ہم جو ہے اسلام کی کیا ہے، اسلام کی خواتین ہے، اور اسلام کی خواتین کمزور نہیں پڑا کرتی. یعنی وہ عورت، اس کی شجاعت دیکھیں جو اپنے بھائی کا مسئلہ ہوتے ہوئے، ہم تو کیا کریں گے، ذرا سا کوئی کسی دوسرے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو ہم تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے رونے بیٹھ جائیں گے نا. لیکن وہ دیکھیں اس کے باوجود بھی کہ اسلام میرے بھائی کا مسئلہ ہو چکا ہے، ان کو قتل کیا جا چکا ہے، پھر بھی وہ لڑنے کے لیے لگی پڑی ہیں کہ میرے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، میں بھی مشرکوں کو قتل کروں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے چھوڑا کیسے؟ یعنی کہ نبی کی پروٹیکشن کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے چلتی چلی گئی. ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگ جواب. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صفیہ کس کی بہن ہے؟ ان کے دو بھائیوں کے نام بتائیں. ہاں، بارک اللہ فیکم. ہم نے جو کہا تھا نا وہی ہم پوچھیں گے، ایکسٹرا نہیں پوچھیں گے. اچھا، حضرت صفیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ دادا لگتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت صفیہ سے کیا رشتہ ہے؟ نند ہے، نند ہے. حضرت خدیجہ جو ہیں نند ہے حضرت صفیہ کی، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت یہ جو کیا نام ہے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، ان کے پہلے شوہر کا کیا نام تھا؟ حارث بن. کس کے بھائی تھے وہ؟ حضرت حارث ابو سفیان کے بھائی تھے.
تو ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جنگجو، ٹھیک ہے. حضرت حرب، ہاں حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور حرب اگر کسی مرد کا نام رکھ دیا جائے تو مطلب جنگجو، جنگ کرنے والا، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ان کے پہلے ہسبینڈ کا نام تھا، حضرت حارث بن حرب. اور دوسرے ہسبینڈ کون ہے؟ عوام بن خویلد. عوام بن خویلد حضرت خدیجہ بن خویلد کے بھائی. عوام اور خدیجہ آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ بھائی بہن کا، ٹھیک ہے. حضرت عوام کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ زبیر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت صفیہ اور حضرت زبیر نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ ہاں، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے گھر سے شروعات کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا تو انہوں نے پہلے ہی بار میں اسلام کو قبول کر لیا، ان کے بیٹے نے بھی قبول کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا لوگوں سے؟ محمد، ہاں، اے فاطمہ بنتے محمد، ہاں، یا اے فاطمہ بنتے محمد، اے صفیہ بنتے عبد المطلب، میں یہاں دنیا آخرت میں تمہارے کسی بھی کام نہیں آنے والا. تو وہ اسی بات پر کیا کر گئی؟ اسلام قبول کر گئی. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس نے کی تھی؟ ان کی امی نے. کیوں؟ ہاں، بہت کم سنی میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسی لیے انہوں نے بچپن ہی سے حضرت صفیہ نے حضرت زبیر بن عوام کی پرورش کی، اور وہ بہت پیار سے ان کو پالا کرتی تھی، مار کر پالا کرتی تھی، بہت پیٹتی تھی. ہاں، کیونکہ ان کو جنگجو بنانا تھا. ابھی ماں کی مار کھائے گا بعد میں، کافر بھی ہے نا سامنے، تو اگر یہیں پر اگر کمزور پڑ گئے تو وہاں پر میدان جنگ میں کیسے اتریں گے؟ تو وہ کیا سکھاتی تھی ان کو؟ کھلونے دے دیے تھے، ہاں، تلواریں اور تیر اندازیاں سکھا رہی تھی، اور گھڑ سواری سکھا رہی تھی، شہ سواری سکھا رہی تھی. پھر اس کے بعد ایک بار ان کے چچا نے ان سے کیا کہا تھا؟ بہت خوش ہو گئے تھے. ہاں، مار مارو، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر ممتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم تو غیظ و غضب سے بھری ہوئی ہے. یعنی اتنا غصہ کون کرتا ہے ماں ہو کر؟ تو کیا کہتی ہیں وہ جواب میں؟ ہاں، جو یہ سوچتا ہے وہ غلط سوچتا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ جب یہ کسی جنگ میں شامل ہوں تو غنیمت لے کر، یعنی بات یہ نہیں ہے کہ غنیمت لے کر آئے، بات یہ کہ جنگ جیت کر آئے. اصل میں یہ نہیں، ان کا پوائنٹ کیا تھا؟ کہ وہ زندہ جنگ جیت کر آئے. ٹھیک ہے، یہ وہ چاہتی تھی. پھر حضرت ٹھیک ہے، یہ والا تو پوائنٹ ہم نے کر لیا. سابقون الاولون میں شامل ہوئے. اچھا، جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال. ایک ہی عمر آئی ہے، 60 سال. تو وہی بول رہے. ٹھیک ہے، 60 سال ان کی عمر تھی. بارک اللہ فیکم. غزوہ احد میں حضرت صفیہ نے کس طرح سے شجاعت دکھائی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیسے کارنامہ پیش کیا؟ ہاں ہاں، تیروں کے ریپیئر کرتی تھی اور پانی پلانے کا کام کرتی تھی، ہے نا. اور ہاں، سب جب بھاگنے لگے تو جب تتر بتر ہو گئے لوگوں نے، جب کافروں نے حملہ کر دیا تو سارے لوگ کیا ہو گئے؟ ادھر ادھر ہو گئے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ہاں، تلوار اس کے ایک شخص سے چھینی انہوں نے، اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا پھر؟ ان کو روک دو. اور کس سے کہا تھا؟ بیٹے سے ہی کہا کہ ان کو روکو. تو انہوں نے کیا کہا بیٹے سے؟ اللہ اکبر، کہا پرے ہٹ. تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ نہیں نہیں، جلدی سے انہوں نے بات کو کیا کیا؟ بھاری کر دیا کہ نبی کا حکم ہے. یعنی صحابہ کرام کے اندر انٹیلیجنس کتنی زبردست ہوا کرتی تھی نا. بچے ہیں وہ، لیکن انہوں نے فوراً بات کو، میں نہیں بول رہا ہوں، ایسے نہیں رکیں گی، میری بات سے تھوڑی رکے گی، ماں ہے، لیکن نبی کی بات سے وہ اس لیے بھی دیکھے، وہ تو یہ بھی کہہ سکتے نا میرا بھتیجا ہے، لیکن اس کے اوپر کیا غالب تھا؟
کہ وہ رسول تھے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کے بھتیجے نے کہا. بھتیجا کہتے تب بھی رکتی نہیں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, تو وہ رک گئی. لیکن پوچھا پہلے کیوں کیوں کہا ہے, تو کہا کہ مطلب وہ بولنے کے پہلے ہی وہ بیان کر دیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو میرا بھائی ہے اس کا مسلح ہو چکا ہے. کون سے بھائی کا مسلح ہوا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلح کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, ہاتھ پیر مطلب باڈی کے جو بھی اعضاء ابھرے ہوئے ہیں نا ان کو کاٹ دینے کو کہا جاتا ہے مسلح کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں غزوہ خندق کی جانب. غزوہ خندق میں انہوں نے کیسے اپنی شجاعت دکھائی؟ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی ان کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی اس سے پہلے بچوں اور عورتوں کو کسی سیف مقام پر پہنچا دیتے تھے. تو کس کے مقام پر پہنچایا تھا خندق میں؟ حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت کیا کیا کرتے تھے؟ پوئٹری لکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے کیا کہا, یہودی کو کیوں قتل کیا؟ ہاں, کیونکہ وہ جاسوسی کر رہا تھا کہ مرد ہے یا نہیں ہے یہاں پر. لیکن انہوں نے کیا کیا, مرد کا بھیس بدل کر ایسے ان کو قتل کیا. اور قتل کی کتنی صورتیں اختیار کریں کہ پہلے تو پلر مارا, وہ ستون مارا, پھر اس کے بعد گردن بھی قتل کی کاٹ دی, اور وہ سر الگ کر کے باڈی نیچے کی پھینک دی. اب وہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کو پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عورتوں اور بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, تو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے ڈر کے مارے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. ہاں, یہ واقعہ ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا واقعہ مکمل ہوا. اور ان کی صفتوں میں سے ایک صفت یوں آتی ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے ایک مشرک کو قتل کیا تھا. پہلی خاتون تھی. چلیے ٹھیک ہے. اور کچھ پڑھنا ہے؟ ہوں کیا کیا حدیبیہ کچھ ان لوگوں نے شرطیں یوں رکھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكرا وتدبرا بما يتلو بلسان من كتابك والفهم له والمعارفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذکر الحکیم اے اللہ جو بھی کچھ آج ہم نے پڑھا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے یا اللہ ان میں جو شجاعت تھی جو جانبازی تھی جو اسلام کے تئیں وفاداری تھی یا اللہ جو اپنی جان کو لگا دینے کی اور اسلام کو ہر معاملے پر ترجیح دینے کی جو اللہ تو نے انہیں توفیق عطا کی تھی ہم سب کو بھی وہ توفیق عطا فرما اور ان کا صبر اور استقلال اور ان کی شجاعت اور ان کی جاں بازی اور ان کا صبر یا اللہ ہم سب عورتوں کو عطا فرما اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی اسلام کی جانباز شہزادیوں میں شامل فرما دے اور ہمارے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے یا اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے یا اللہ تو اسلام کو غالب کرنے کا کام لے لے یا اللہ اسلام کو سر بلند کرنے کا اسلام کی عزت کو واپس لوٹانے کا یا اللہ تو نے جو وعدہ کر رکھا ہے یا اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے یا اللہ ہم سے اپنے دین کی تبلیغ کا کام لے لے یا اللہ ہمارے وقت کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہماری زبان کو تیرے ذکر سے تر فرما دے یا اللہ ہم جو بھی کچھ پڑھیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈھال دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی جان کے آخری لمحے تک اسلام کے لیے اپنا ہر چیز کو لٹا دیا یا اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرما دے کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی لٹا دیں اپنے مال بھی لٹا دیں اور جب تو سوال کرے ہم تیری ہر سوال پر لبیک کہیں یا اللہ ہمیں بزدلوں میں شامل نہ فرما یا اللہ اسلام کے جانبازوں میں شامل فرما دے اسلام کی خاطر اپنی جانیں لگانے والا
بنا دے، یا اللہ تو ہمارا نام شہداء میں لکھ دے، یا اللہ تو ہمارا نام شہداء میں لکھ دے، یا اللہ صدیقین میں شامل فرما دے، صالحین کے ساتھ شامل فرما دے، اور یا اللہ ہمارا حشر صحابہ اکرام کی صفوں میں فرمانا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کر لے، یا اللہ جس طرح تمہیں صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا ہے، یا اللہ تو ہمیں ان رضی اللہ تعالی عنہم میں شامل فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور راضی ہونے والے کام ہم سے لے لے، یا اللہ ہمارے زندگی کے ہر لمحے کو اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے بھی اور ہماری نسلوں سے بھی، یا اللہ تو جیسا کام لینا چاہے یا اللہ اپنے دین کی خاطر، یا اللہ اس پر ہمارے دل کو آمادہ کر کے اس کام کو لے لے اور اپنے دین کو سر بلند فرما دے، اور جو مسلمان سارے ملکوں میں جس شہر میں بھی جہاں بھی یا اللہ پریشان حال ہیں، جو تنگی میں ہیں یا اللہ تنگ دستی میں ہیں، کسی خوف میں ہیں، کسی گھبراہٹ میں ہیں، یا ان کو اسلام کے نام پر یا اللہ اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، جو کسی عذاب میں مبتلا ہیں، جو کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی آزمائشوں کو دور فرما دے، ان کے عذاب ان سے دور فرما دے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے، یا اللہ اسلام کو سر بلند فرما دے، مسلمانوں کی عزت عزت یا اللہ ان کو لوٹا دے، اللہم اعز اسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت یا اللہ بحال فرما دے، وہ عزت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو نے عطا فرمائی تھی، یا اللہ وہ رعب اور وہ عزت یا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ واپس لوٹا دے، یا اللہ جو بھی لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو یا اللہ دور فرما دے، اور اس طرح دور فرما دے کہ وہ تمام گناہوں کو مٹا دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ اس بیماریوں کو ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور جو لوگ ہماری دنیا سے جائے پانی تک کوچ کر گئے ہیں یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، ان کی قبروں کو یا اللہ کوئی شادگی عطا فرما دے، ان کی قبروں کو نور عطا فرما دے، یا اللہ ان کے قبروں کے سوال ان پر آسان فرما دے، اور آگے کی منزلیں ان پر آسان فرما دے، حشر کے میدان میں میزان کے وقت، پل صراط کے وقت، یا اللہ جنت تک داخلے کے وقت تک یا اللہ تو ان کا ساتھ دے، ان کے لیے آسانیاں فرما اور ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، ان کی برزخ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے، یا اللہ ان کے لیے جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اگر ان سے کوئی خطائیں ہو گئی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دے، یا اللہ تو عذاب سے غنی ہے اور یا اللہ تو نیکیوں کا طلبگار نہیں ہے، تو یا اللہ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہیں ان کو یا اللہ تیرے نام لیوا ہیں اور کسی قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سے عذاب کو دور فرما دے، اور یا اللہ اگر انہوں نے کوئی نیکی اور حسنات کیے ہیں یا اللہ ان کے حسنات میں زیادتی عطا فرما دے، اور اس کی قیامت تک یا اللہ ان کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ بعد مرنے کے ہمارے لیے بھی ہماری قبر کو کشادہ فرما دینا، ہماری نسلوں کو دین اسلام پر جما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی کشادہ فرما دینا، اور ہمیں نبیوں کی صف میں یا اللہ کھڑا کر دینا اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگا جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، اور یا اللہ ہر وہ خیر جس کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس شر سے ہمیں پناہ میں رکھ، یا اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا مستجاب الدعوات ہے، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، یا اللہ سب کی مشکلوں تنگیوں کو دور فرما اور ہماری دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما دے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔